بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رجب کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں۔ اس پورے مہینے کے بارے میں کون سا عمل صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ شب معراج کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ خاص طور پر 27 رجب کا روزہ رکھنا سنت ہے یا بدعت؟ کنڈوں کا کیا فلسفہ ہے؟ ان سب باتوں کی حقیقت سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے وہ چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیں۔ یہ دعا آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے۔ اور اگر کسی نے رجب کے شروع میں یہ دعا نہ کی ہو تو جب یاد آئے اسی وقت دعا کر لے۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ چنانچہ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس رات کو بھی اس طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ شب معراج کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا 12 ربیع اول، بعض نے 17 ربیع اول، بعض نے 27 ربیع اول، بعض نے 17 ربیع الثانی، بعض نے 27 رجب، بعض نے 17 رمضان۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج تشریف لے گئے تھے جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے۔ لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نہ صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ کرام نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا۔ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ ہے۔ بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں، چنانچہ جس طرح عاشورہ اور عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے اسی طرح 27 رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ فوراً گھر سے نکل پڑے اور ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح اس دن کا نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ بدعت کا سد باب ہو اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ شب معراج کے حوالے سے تیسری چیز جو آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں پھیل چکی ہے وہ کنڈے ہیں۔ خدا جانے یہ کنڈے کہاں سے نکل آئے۔ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام سے، تابعین سے یا تبع تابعین سے، بزرگان دین سے کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رمضان کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے دعا بھی فرما رہے ہیں۔
اس کے علاوہ باقی سب باتیں جو اس مہینے کے حوالے سے معاشرے میں پھیل چکی ہیں وہ سب اضافی اور بے اصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔